تو پیدائشی مسلم بچی نقاب میں آنے والی اس مسلمہ خاتون سے کہتی ہے کہ شاید آپ عرب سے آئے، آپ نے شاید کبھی محسوس نہیں کیا اور نہ کبھی محسوس کرنے کی آپ نے جو ہے کوشش کی ہے۔ آج نام بدل دیے گئے اور جو ٹائٹل مسلمانوں کو سب سے بڑے منصب کے عطا کیے گئے تھے، آج اس ٹائٹل کو سب سے گھٹیا کام کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن مسلمان بول رہا ہے، زبان پر جاری ہے۔ حجام کو خلیفہ بول رہا ہے۔ سوچئے آپ یہ لفظ کہاں چلا گیا؟ ختنہ کرنے والے کو خلیفہ کہا جا رہا ہے، کہاں چلا گیا یہ لفظ؟ کبھی محسوس کیا آپ نے؟ بڑی 5 سٹار ہوٹل کے دروازے پر دروازہ کھولنے والا پگڑی باندھے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی محسوس کیا آپ نے؟ نہیں، آپ نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے۔ فرانس کی سرزمین پر جب ایک کانفرنس ہوئی اور سینٹرل افریقہ کے اندر کئی ارب روپے جس عیسائی پادری کو مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے اور تبلیغ عیسائیت کے لیے وہاں پر مامور کیا گیا تھا، اس کانفرنس میں اس سے سوال پوچھا گیا کہ 40 سال تم وہاں رہے، تم نے کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنایا؟ اب اس نے جو جواب میں کہا اسے سنیے۔ کہ مسلمان کو عیسائی بنانا بہت ڈیفیکلٹ ہے، میں نے عیسائی تو نہیں بنا، ہاں البتہ اتنا میں نے ضرور کیا کہ مسلمانوں کے رشتے کو اسلام سے میں نے کمزور کر دیا۔ تو پوچھا گیا کیسے؟ توجہ چاہوں گا، پوچھا گیا کیسے؟ تو اس نے جواب میں کہا پہلے مسلمان کے بچے اپنے ماں باپ کو جب گھر سے رخصت کرتے تو کھڑکی پر کھڑے رہ کر یا گیلری میں کھڑے رہ کر فی امان اللہ کہتے، اب ٹاٹا بائی بائی کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان یہ سمجھ رہا ہے یہ ترقی یافتہ کا طریقہ ہے۔ اگر ہمارا بچہ ٹاٹا بائی بائی ہیلو کرے گا تو ہمارا بچہ ماڈرن کہلائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ سب گھر سے نکالا جا رہا ہے، آپ کا رشتہ اسلام سے کمزور کیا جا رہا ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں ہم ترقی یافتہ بن رہے ہیں۔ کیا ملا آپ کو ان چیزوں سے؟ جب آپ کہتے تھے فی امان اللہ تو والد گھر خوش خوش آتا تھا، اور جب ٹاٹا بائی بائی کہا تو پتہ نہیں وہ رات کو کتنے بجے آئے گا۔ السلام علیکم چھوڑ دیا گیا، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، تھینک یو، جزاک اللہ بھول گئے۔ ہمارا رشتہ ڈے بائی ڈے اسلام سے ویک ہوتا جا رہا ہے، اسلام سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ارتداد کی راہ کے اوپر مسلمان بڑھتا جا رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ دین کتنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں آپ جب اپنے بیٹوں کو انہوں نے جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد فرمایا کیا نصیحت فرمائی؟ وَوَصَّا کا لفظ قرآن میں آیا ہے، انہیں وصیت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کیا وصیت فرمائی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک باپ کو فکر تھی کہ میں اس حال کے اندر اس دنیا سے جاؤں کہ میرے بیٹے اسلام پر قائم رہیں، دین پر قائم رہیں۔ آج کیا وصیت ہوتی ہے؟ بیٹے ذرا دیکھنا، بڑی محنت سے میں نے دکان بنائی ہے، بڑی محنت سے میں نے بنگلہ بنایا ہے، بڑی محنت سے میں نے فیکٹری بنائی ہے، بڑی محنت سے میں نے گھر بنایا ہے، بیٹے ذرا خیال رکھنا، اگر تو بڑھا سکتا ہو تو اچھی بات ہے، اور نہیں بڑھا سکتا تو کم از کم اس کو برباد ہونے سے بچا لینا۔ یہ وصیتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج کون سا باپ اپنی تمنا یہ رکھتا ہے کہ میں اس حال میں اس دنیا سے جاؤں کہ میں اپنے بیٹے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں، اپنے بیٹے کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ لوں، اپنے بیٹے کو قرآن پڑھتے دیکھ لوں، اپنے بیٹے کو ماں باپ کا حق ادا
کرتے دیکھ لوں. آج کسی باپ کی یہ تمنا نظر نہیں آتی الا ماشاءاللہ. اگر تمنا آتی ہے, نظر آتی ہے تو یہی نظر آتی ہے, میرا بیٹا یہ بن جائے, میرا بیٹا یہ بن جائے, چاہے دین سے رشتہ کمزور ہو یا چاہے دین سے رشتہ جڑا ہوا رہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یاد رکھو اللہ عز و جل نے دین اسلام کو ایک فلیکسیبل دین کی حیثیت سے پیش کیا ہے. اتنا آسان دین ہے کہ اس دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے, بڑا فلیکسیبل دین ہے. آپ کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھیں, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں. اللہ اکبر. صرف ایک روزے کے مسئلے کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنی رعایت اللہ نے عطا فرمائی. اللہ اکبر. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر تم مریض ہو یا بیمار ہو تو باقی کے دنوں میں گنتی کے دن پورے کر لینا, لیکن تمہیں روزے کی رخصت ہے. آپ ذرا سوچو اتنی رعایت قرآن دے رہا ہے. اور پھر قرآن کی اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا مالک آپ پر کتنا مہربان ہے. اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تکلیف نہیں چاہتا. یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. آپ نے دین سے رشتے کو کمزور کر کے کیا پایا؟ دین سے رشتہ کمزور ہوا, آوارہ بن گئے. اگر دین سے رشتہ مضبوط ہوتا نگاہیں جھکی ہوتی, دین سے رشتہ مضبوط ہوتا تو ہم لوگوں کی ہی مسجدوں کے دروازے پر 50 سال پہلے چلے جائیے, پیچھے چلے جائیے, غیر مسلم عورتیں اور مرد پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے ہوتے, نمازی نکل رہا ہے ذرا دم کر دے میری بچی کو شفا مل جائے گی. لیکن آج 50 سال پہلے محلے کا کوئی شخص اگر حج کر کے آ جاتا اور محلے میں کسی گھر والوں میں جھگڑا ہوتا, حاجی صاحب جو کہہ دیں فائنل. اور اب ڈرتے ہیں, حج کے نام پر ہی پیسے لوٹ رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ دین سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا. اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرو, دین کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ. اپنے وجود پر کسی مفکر نے بڑی پیاری بات کہی. اس مفکر سے کسی نے پوچھا, حضرت یہ بتائیے میں چاہتا ہوں ہر جگہ دین کے جلوے نظر آئیں, کوئی ترکیب اس کی ہو تو بتائیے. فرمایا بیٹے آسان سی ترکیب ہے, اپنے وجود پر اسلام کی حکومت کو نافذ کر لو, تم جہاں سے گزرو گے تمہیں اسلام نظر آئے گا. اللہ اکبر. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں ایک چیز تلاش کرنے کی عرض کرتا ہوں, ذرا تلاش کر لینا. ابتدا کرو اپنی زندگی میں, اور اپنی زندگی میں اسلام کتنا ہے ذرا اسے تلاش کرو. پھر اپنی زندگی کے بعد اپنے گھر والوں کی زندگی میں دیکھو, اپنے گھر میں دیکھو, اپنی سوسائٹی میں دیکھو. پھر آپ خود فیصلہ کر لینا کہ اسلام کہاں ہے, کتنا ہے. ایک بات عرض کروں, کیوں آج اسلام کی قدر نہیں ہے؟ انگلینڈ کی سرزمین پر ایک مال کے اندر کیش کاؤنٹر پر ایک پیدائشی مسلم بچی کھڑی تھی, ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, جینز پہنی ہوئی تھی, اور ایک باپردہ خاتون وہاں پر آئی اور کیش کاؤنٹر پر اس نے اپنا سامان رکھا. تو پیدائشی مسلم بچی نقاب میں آنے والی اس مسلمہ خاتون سے کہتی ہے کہ شاید آپ عرب سے آئی ہیں, اتنا حجاب, اتنی ساری چیزیں, اور ان کنٹریوں کے اندر اس پر عمل کرنا ایزی ہے, ہمارے یہاں برٹین کے اندر یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. وہ عورت تھوڑا سا آگے بڑھی, ادھر ادھر دیکھی, جب کوئی مرد نظر نہیں آیا اس عورت نے نقاب ہٹایا. تو جانتے ہیں نو مسلمہ تھی, وہ نیو مسلم عورت تھی, کنورٹ ہوئی تھی, عیسائیت سے وہ اسلام کی طرف آئی تھی. اور جو جملہ اس نے کہا, بس اتنا ہی اگر آج آپ یاد رکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا. اس نو مسلمہ عورت نے کہا, میری بہن
میں نہ سعودی سے آئی ہوں، نہ عرب ہوں، نہ عربی ہوں، نہ کچھ ہے، میں یہیں کی رہنے والی ہوں، میں نے اسلام کی اسٹڈی کی، اس کے بعد میں مسلمان ہوئی، لیکن فرق تم میں اور مجھ میں سب سے بڑا یہ ہے کہ تم کو اسلام مفت میں ملا ہے اور ہم کو اسلام قربانی سے ملا ہے۔ اس لیے مفت میں جو مال ملتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، قربانی سے جو مال ملتا ہے اس کی قدر ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم اسلام کی قدر اس لیے نہیں کرتے کہ یہ وراثت میں ہم کو ملا، باپ مسلمان تھا ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اگر کچھ اسلام کے لیے ہم نے قربانی دی ہوتی تو اس کی عظمت ہمیں سمجھ میں آتی، اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام یہ چاہتا ہے تم اللہ کے قانون کے پابند بن جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے پابند بن جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اتنا اچھا ہے، قانون اتنے اچھے ہیں کہ آپ کے لیے زندگی گزارنا بہت ایزی ہو جائے، نہ کسی کو ستانا آپ کی زندگی میں ہوگا، نہ کسی کو اذیت پہنچانا آپ کی زندگی میں ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر اطمینان، سکون اور سکون کی دولت ہی آپ کی زندگی میں نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر ایک مسلمان اس دنیا سے جانے والا ہے، ہر ایک انسان اس دنیا سے جائے گا، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا بینک بیلنس چھوڑ کر کے آیا ہے، کتنا تیرے پاس مال ہے۔ پہلا سوال ہوگا من ربوں کا، اور دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب دین کے بارے میں سوال ہوگا کیا جواب دو گے؟ اپنی زندگی میں کیا پوزیشن رکھی ہے دین کی تم نے؟ کیا حال بنا رکھا ہے دین سے؟ اب تو لوگ اپنا نام بھی اتنا شارٹ فارم میں رکھتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے کہ میں مسلمان ہوں۔ اتنا تم اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ بیٹھے۔ تم نے اپنی مینٹلٹی ایسی بنا لی کہ تم جس مذہب کے ماننے والے ہو وہ مذہب تمہیں گھٹیا پن کی تعلیم یا بے عزت اور رسوائی دے گا۔ جب سوچ یہ بن گئی تو رشتہ کمزور ہو گیا۔